السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے اس وقت کمبینیٹورکس کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے دو بڑے بیسک رولز اسٹڈی کیے تھے کمبینیٹورکس میں. دے ور سم رول اینڈ دا پروڈکٹ رول. اور ہم نے کافی ساری ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کی تھیں ٹو میک اوور سیلف comfortable with these rules. آج جو کچھ ہم نے کرنا ہے that will be essentially based on these two rules, sum rule and the product rule. اور انہی کو بنیاد بنا کے ہم نے کچھ نئی ٹیکنیک سیکھنی ہے for solving a variety of counting problems. اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کاؤنٹنگ پرابلمس جو ہیں ان میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ وٹ آر وی ایکچولی کاؤنٹنگ. یعنی کوشچن کو سمجھنا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں آپ سمجھیں کہ کیا چیز کاؤنٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اینڈ ونس یو نو دیٹ وٹ از ٹو بی کاؤنٹڈ, دا ریسٹ آف دا پرابلم بیکمز ویری سمپل. آپ نے صرف اپلائی کرنا ہوگا جو بھی اس کا ریلیٹڈ فارمولا ہے. ہم کئی فارمولے سیکھیں گے ڈیورنگ دا کورس. کاؤنٹنگ پرابلم کے ہمارے پاس ڈفرنٹ سچویشن میں ڈفرنٹ فارمولے ہوں گے وچ ول بی ایپلیکیبل. اینڈ ونس یو آئیڈینٹیفائی وٹ از ٹو بی کاؤنٹڈ, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی فارمولے کو اپلائی کر کے اس کا جو ریلیونٹ فارمولا ہے اس کو اپلائی کرنے کے بعد یو کین ایزیلی گیٹ دا آنسر. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے اس کا کاؤنٹنگ پرابلم میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. یعنی کوشچن کو صحیح طرح سمجھنا ہے جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف کاؤنٹنگ پرابلمس. کاؤنٹنگ پرابلمس بعض اوقات بڑی ٹرکی ہو جاتی ہیں اور آپ جتنے بھی آپ فارمولے آتے جائیں اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یو کین فائنڈ دا رائٹ آنسر. کیونکہ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ کاؤنٹنگ پرابلمس کو ڈفرنٹ اینگل سے سالو کیا جا سکتا ہے. آپ جب سوچنا شروع کریں گے تو آپ کے ذہن میں کئی آئیڈیاز آئیں گے کہ مے بی آئی شوڈ کاؤنٹ اٹ دس وے, مے بی آئی شوڈ کاؤنٹ اٹ دس وے. تو دونوں ویلڈ ہو سکتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ویلڈ ہو سکتا ہے اور دونوں میں سے یہ بھی پاسبل ہے کوئی بھی ویلڈ نہ ہو. تو اگر آپ کسی صحیح میتھڈ کو چوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ریچ ایٹ دا رائٹ آنسر, تو میتھڈ آپ نے وہ چوز کرنا ہے وچ از اسینشلی کریکٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض میتھڈ جو ہیں دوسرے میتھڈ کے مقابلے میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو لیٹس سے کہ یو ہیو ٹو میتھڈز اویلیبل فار سالونگ اے پرابلم. تو ایک میتھڈ ہے اس کو اپلائی کرنے سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. لیکن اگر آپ پرابلم کو صحیح طریقے سے کنسیو نہیں کر پا رہے اور اس کو کسی مشکل میتھڈ سے سالو کرنا شروع کر دیں گے دین اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو سالو دا پرابلم. تو ایک ہی کوشچن کو آپ کسی آسان میتھڈ سے بھی سالو کر سکیں گے اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ آپ کو وہ آسان میتھڈ امیڈیٹلی اگر سمجھ نہ آیا تو دین مے بی یو ول بی ایبل ٹو سالو دا پرابلم بٹ یوزنگ رادر کمپلیکیٹڈ میتھڈ. اچھا، اب ہم نے شروع کرتے ہیں. جو بھی آج ہم نے نئی ٹیکنیک سیکھنی ہے ان کو گریجولی ہم اسٹڈی کرنا شروع کریں گے. لیکن ان ٹیکنیکس کو سیکھنے سے پہلے فیکٹوریل کی نوٹیشن جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ریپیٹ کر لیں اسے. فیکٹوریل کی نوٹیشن سے آپ پہلے بھی فیملیئر ہیں, لیکن میں دوبارہ اس لیے اس نوٹیشن کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, بلکہ ری انٹروڈیوس کروا رہا ہوں, وہ اس لیے کہ فیکٹوریل کو ہم اکثر یوز کریں گے کاؤنٹنگ پرابلمس میں. آپ کو فارمولا ہے ہمارے پاس ایسے آئیں گے جو کہ فیکٹوریل نوٹیشن کو یوز کر رہے ہوں گے اور اکثر آپ کو کوشچنز میں کسی نہ کسی طریقے سے فیکٹوریل نوٹیشن کو یوز کرنا پڑے گا فار سالونگ یور پرابلمس. تو وی شوڈ بی ویری کمفرٹیبل ود دس نوٹیشن. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو لکھا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس میں ہم سمپلیفیکیشنز کر سکتے ہیں. ڈیفینیشن اس کی فیکٹوریل آف اے پازیٹیو انٹیجر. فار ایچ پازیٹیو انٹیجر n, its factorial is defined to be the product of all the integers from 1 to n and is denoted by n factorial, n with an exclamation mark. Thus n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 3 into 2 into 1.
اچھا ایڈیشنلی ہم یہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ 0 فیکٹوریل کو 1 کے برابر لیا جائے گا. یو شوڈ آلویز ریمبر دیٹ اٹ از اے پارٹ آف ڈیفینیشن. 0 فیکٹوریل کو ہم 1 کے برابر لیتے ہیں. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو ریمبر کہ 0 فیکٹوریل اکول ٹو 1 از پارٹ آف دا ڈیفینیشن. فیکٹوریل کو ڈیفائن کرتے ہوئے ہمارے پاس دیر آر 2 equations which define the factorial notation. 0 فیکٹوریل از اکول ٹو 1 اور دوسری اکویشن جو کہ فیکٹوریل کو ڈیفائن کرتی ہے وہ ہے n فیکٹوریل از اکول ٹو n انٹو n مائنس 1 انٹو n مائنس 2 سو آن اپ ٹو 1. اچھا فیکٹوریل کو ہم نے جیسے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کو ریکرسively بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. ریکرسو ڈیفینیشنز میں ہم نے اس طریقے سے بھی فیکٹوریل کو ڈیفائن کیا تھا کہ پہلے ہم نے کہہ دیا کہ 0 فیکٹوریل از اکول ٹو 1 اور پھر کسی بھی پازیٹیو انٹیجر کے لیے ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ n فیکٹوریل از اکول ٹو n انٹو n مائنس 1 فیکٹوریل. تو اس طریقے سے فیکٹوریل کو ہم ریکرسively بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں. اچھا ڈیفینیشن کو ہم نے ریپیٹ کر لیا. اب ہم فیکٹوریل نوٹیشن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے کچھ ہم ایگزامپلس کرتے ہیں جس میں کہ سمپلیفیکیشن کا پروسیس دیکھیں گے کہ فیکٹوریلز کو یوز کرتے ہوئے ہم ایکسپریشنز کو کس طریقے سے سمپلیفائی کرنا ہے. ہاؤ ٹو سمپلیفائی ایکسپریشنز دیٹ انوالو فیکٹوریل نوٹیشن. پہلی ایکسرسائز ہے کمپیوٹ ایچ آف دا فالوئنگ 7 فیکٹوریل اوور 5 فیکٹوریل. دیٹ از دا فرسٹ پارٹ. دین دا سیکنڈ پارٹ از -2 فیکٹوریل کو کمپیوٹ کرنا ہے. تھرڈ پارٹ میں n+1 فیکٹوریل اوور n فیکٹوریل اور لاسٹ پارٹ میں n-1 فیکٹوریل اوور n+1 فیکٹوریل. 7 فیکٹوریل کو اوور 5 فیکٹوریل کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہم 7 فیکٹوریل کو لکھ سکتے ہیں 7 انٹو 6 انٹو 5 فیکٹوریل. اس کی فردر ایکسپینشن کی ہم ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے ہمیں پتا ہے کہ ڈینومینیٹر میں 5 فیکٹوریل ہے اور نیومریٹر کا 5 فیکٹوریل ڈینومینیٹر کے 5 فیکٹوریل کو کینسل آؤٹ کر دے گا اور اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا 7 ملٹیپلائڈ بائی 6 which is 42. سیکنڈ پارٹ از ایکچولی ٹرک کوشچن. -2 فیکٹوریل ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم فیکٹوریل ڈیفائن کرتے ہیں صرف پازیٹیو انٹیجرز کے لیے. سو -2 فیکٹوریل از ناٹ ڈیفائنڈ. تھرڈ پارٹ میں ہمارے پاس ہے n+1 فیکٹوریل اوور n فیکٹوریل. یہ بھی پہلے پارٹ کی طرح ہی ہم اس کو بھی کریں گے جس طرح ہم نے پہلے پارٹ میں کیا تھا کہ 7 فیکٹوریل کو لکھ لیا تھا 7 انٹو 6. اب ہم n+1 فیکٹوریل کو لکھ لیتے ہیں n+1 انٹو n فیکٹوریل. فردر ایکسپینشن کی ضرورت نہیں ہے ڈینومینیٹر میں چونکہ n فیکٹوریل موجود ہے. n فیکٹوریل ان دا نیومریٹر ول کینسل آؤٹ n فیکٹوریل ان دا ڈینومینیٹر اور آنسر ہمارے پاس آ جائے گا n+1. اب آخری پارٹ میں ڈینومینیٹر کا ایکسپریشن جو ہے بڑا ہے نسبتاً. نیومریٹر میں ہمارے پاس آ رہا ہے n-1 فیکٹوریل اور ڈینومینیٹر میں ہے n+1 فیکٹوریل. اب چونکہ ڈینومینیٹر کا ایکسپریشن ڈینومینیٹر جو ہے وہ بڑا ہے تو ہم ڈینومینیٹر کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں n+1 انٹو n اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا n-1 فیکٹوریل. اب فردر ایکسپینشن کی ضرورت نہیں ہے. n-1 فیکٹوریل ان دا نیومریٹر crosses out n-1 in the factorial in the denominator and we are left with 1 over n+1 into 1 and it can be further simplified as 1 over n square plus 1 plus n. اچھا ابھی ہم نے جو ایکسرسائز کی ہے اس میں ہمارے پاس ایسے ایکسپریشنز دیے گئے تھے which involved factorials اور ہم نے ان کو سمپلیفائی کیا ایکسپریشن کو. ہم نے دیکھا کس طرح ان کو ایفیشینٹلی سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. اب ہم ایکسرسائز کرنے لگے ہیں جس میں کہ ہمیں ایکسپریشن دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کو ری رائٹ کرنا ہوگا ان اے مور سمپل وے یوزنگ فیکٹوریل نوٹیشن. ہمیں ایکسپینڈیڈ ایکسپریشن ملٹیپلیکیشن کی فارم میں دیا ہوگا اور اس کو دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے فیکٹوریل نوٹیشن کے ذریعے ریلیٹیولی کمپیکٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں. رائٹ ان ٹرمز آف فیکٹوریلز. فرسٹ پارٹ از 25 multiplied by 24 multiplied by 23 multiplied by 22. Second part is n into n-1 into n-2 so on up to n minus r plus 1. And the last part is n into n-1 into n-2 so on up to n minus r plus 1 divided by 1 into 2 into 3 so on up to r minus 1 into r. اچھا یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے جو 2-3 پارٹ اس کوشچن میں دے آر ویری سمپل لیکن ان کو کرنا اس لیے آپ کو کیئرفلی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم جب کاؤنٹنگ پرابلمس کریں گے تو اس طرح کے ہمارے پاس کئی ایکسپریشنز آئیں گے اور جن کی سمپلیفیکیشن میں
ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہوگا جو کہ اب ہم اس ایکسرسائز میں کرنے لگے ہیں. تو پہلے پارٹ میں ہمارے پاس ہے 25 ملٹیپلائڈ بائی 24 ملٹیپلائڈ بائی 23 ملٹیپلائڈ بائی 22. اچھا اب اس میں اگر فیکٹوریل نوٹیشن لکھنا چاہیں, اس کو 25 فیکٹوریل کے طور پہ لکھنا چاہیں تو آپ نوٹ کریں کہ یہ تو 22 تک ختم ہو جاتا ہے. اگر باقی کے سارے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 21 انٹو 20 انٹو 19 سو آن اپ ٹو 3 ٹو 1, تو پھر ہمیں ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. اگر ہم 21 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو 21 سے ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, 20 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو 20 سے ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. تو آن دا ہول ہم 21 فیکٹوریل سے اگر اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو دین دا ایکسپریشن بیکمز 25 فیکٹوریل. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو 21 فیکٹوریل سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ بھی کر دیتے ہیں. So the expression becomes 25 factorial divided by 21 factorial. Second part میں بھی اسی طرح ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے it starts from n and n into n minus 1 into n minus 2 so on, اور اس میں جو لاسٹ فیکٹر دیا ہوا ہے وہ n minus r plus 1 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے 20 ہمارے پاس پچھلے ایکسپریشن میں 25 سے ہم نے شروع کیا تھا اور 22 تک تھا, تو ہمیں 21 فیکٹوریل کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کرنا پڑا, یعنی جو لاسٹ فیکٹر ہے اس ایکسپریشن میں اس سے ایک کم کر لیا تھا. اب اسے ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا n مائنس آر فیکٹوریل کے ساتھ, اور n مائنس آر فیکٹوریل کے ساتھ اس کو ہم ڈیوائڈ بھی کر دیں گے, سو دا ویلو ریمینز انچینجڈ. تو اس طرح جب اس کو n مائنس آر فیکٹوریل سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ایکسپریشن بن جاتا ہے n فیکٹوریل, اور n مائنس آر فیکٹوریلس کو اس کو ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایکسپریشن کو لکھا جا سکتا ہے ایز n فیکٹوریل اوور n مائنس آر فیکٹوریل. اچھا تھرڈ پارٹ میں ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اس میں ڈینومینیٹر تو آپ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, دس از نتھنگ بٹ آر فیکٹوریل. ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس آر فیکٹوریل موجود ہے. نیومریٹر میں ہمارے پاس ٹرمز n فیکٹوریل کی طرح شروع ہو رہی ہیں, n انٹو n مائنس 1 انٹو n مائنس 2 so on up to n minus r plus 1, لیکن یہ آخر تک 2 up to 1 نہیں جاتا یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر فیکٹوریل نوٹیشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو n minus r فیکٹوریل سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. تو ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کو n minus r فیکٹوریل سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ بھی کر دیتے ہیں n minus r فیکٹوریل سے. اس طرح نیومریٹر میں ہمارے پاس ہو جائے گا n فیکٹوریل اور ڈینومینیٹر میں آ جائے گا r فیکٹوریل انٹو n minus r فیکٹوریل. اچھا فیکٹوریل نوٹیشن کو ہم نے انٹروڈیوس کر دیا, رادر ری انٹروڈیوس کر دیا. اب ہم ایکچوئل کاؤنٹنگ ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں جن کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وین وی آر اسٹڈنگ کمبینیٹورکس. تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم کاؤنٹ کیا کر رہے ہیں. تو کاؤنٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس نارملی دو طرح کی آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم جو اس طرح کا سچویشن ہمارے پاس یہ ہوگی کہ لیٹس سے وی آر گیون نمبر آف ایلیمنٹس, اور اس سیٹ آف ایلیمنٹس ہمیں گیون پرووائڈیڈ ہوگا, اور اس سیٹ میں سے ہم نے پک کرنے ہوں گے نمبر آف ایلیمنٹس. لیٹس سے کہ ہمیں ایک سیٹ دیا گیا ہے 10 ایلیمنٹس کا, اور اس میں سے ہم نے 4 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم نے پک کرنے ہیں. اچھا اب دو طرح کی سچویشنز بنتی ہیں کہ کیا ہم ریپیٹیشن کو الاؤ کر رہے ہیں. ہم نے 10 ایلیمنٹس کے سیٹ میں سے 4 نکالنے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے 1 کو نکال لیا ایز اے فرسٹ ایلیمنٹ. کیا ہم 1 کو ایز سیکنڈ ایلیمنٹ بھی نکال سکتے ہیں, اور 1 کو ہم تھرڈ ایلیمنٹ کے طور پہ بھی ہم چوز کر سکتے ہیں اور فورتھ ایلیمنٹ کے طور پہ بھی چوز کر سکتے ہیں. اگر ریپیٹیشن الاؤ ہوں تو پھر اس طرح کی پاسبلٹی ہمارے پاس ہوگی کہ جس ایلیمنٹ کو ہم نے ایک پہلی دفعہ پہلے ایلیمنٹ کے طور پہ چوز کیا اس کو دوسرے ایلیمنٹ کے طور پہ بھی چوز کر لیں. تو بعض اوقات ہم ریپیٹیشن کو الاؤ کریں گے ان سرٹن پرابلمس, اور بعض اوقات ہم ریپیٹیشن کو الاؤ نہیں کریں گے ان سرٹن پرابلمس. تو جب آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہوگی تو کوشچن میں آپ دیکھیں کہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آر وی الاؤنگ ریپیٹیشن اور آر وی ناٹ الاؤنگ ریپیٹیشنس. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آرڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں. بعض پرابلمس میں آرڈر جو ہوگا وہ امپورٹنٹ ہوگا. ہم جب ایلیمنٹس چوز کر رہے ہوں گے تو ہمارے پاس کلیئرلی ہم نے کہنا ہوگا کہ پہلا ایلیمنٹ یہ ہے, دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے, اور تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے.
تو پہلا دوسرا تیسرا دیٹ ول ہیو این ریلیونس ان دیٹ پرابلم. اور بعض کا آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا کہ پہلا ایلیمنٹ دوسرا ایلیمنٹ تیسرا ایلیمنٹ, اس میں فرق نہیں پڑتا. ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ 3 ایلیمنٹ نکالنے ہیں ہم نے سے, تو 3 ایلیمنٹ کین بی اینی 3 ان اینی آرڈر, اس میں آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا. تو 2 چیزیں کاؤنٹنگ پرابلمس میں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی وین یو آر سالونگ دا کاؤنٹنگ پرابلمس. تو کوشچن کو اچھی طرح کیئرفلی اینالائز کریں اور اس میں دیکھیں کہ کیا ریپیٹیشن الاؤڈ ہے یا نہیں. پہلی چیز ہم نے یہ نوٹ کرنی ہوگی, اور دوسری ہم نے یہ دیکھنی ہوگی کہ کوشچن کی ڈیمانڈ کیا ہے, کہ ہم آرڈر کو امپورٹنس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, رائٹ. یہ 2 چیزیں ہم نے دینی ہوگی. تو اسی حوالے سے جو پرابلمس آتی ہیں ہمارے پاس, وہ ان کو 4 طریقے سے ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ ریپیٹیشن الاؤڈ ہے اور آرڈر امپورٹنٹ ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہو گئی. دوسری پاسبلٹی یہ ہوگی کہ ریپیٹیشن الاؤڈ ہے لیکن آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے. تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ریپیٹیشن از ناٹ الاؤڈ اینڈ آرڈر از امپورٹنٹ. اور فائنلی ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہو گئی کہ ریپیٹیشن از ناٹ الاؤڈ اینڈ آرڈر از امپورٹنٹ ایز ویل. تو اس طریقے سے ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس بنتی ہیں ان کو ہم نے ڈفرنٹ نام دیے ہوئے ہیں, ان 4 پاسبلٹیز کو ہم نے ڈفرنٹ نیمز دیے ہوئے ہیں. تو ان کو کیئرفلی ہم کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے نام دیے ہوئے ہیں. Counting formulas. From a given set of n distinct elements, one can choose k elements in different ways. The number of selections of elements varies according as elements may or may not be repeated. The order of elements may or may not matter. These 2 conditions therefore lead us to 4 counting methods summarized in the following table. تو اس میں ہم نے کالم میں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آرڈر میٹرز کا ایک کالم ہم نے بنایا ہوا ہے, دوسرا کالم ہم نے بنایا ہوا ہے آرڈر ڈز ناٹ میٹر کا, اور ہم نے 2 روز بنائی ہوئی ہیں جن میں ایک رو میں ہم ریپیٹیشن الاؤ کر رہے ہیں اور دوسری رو میں ہم ریپیٹیشن ناٹ الاؤڈ کا رکھا ہوا ہے آپشن. اگر آرڈر میٹر کرتا ہے اور ریپیٹیشن بھی ہم نے الاؤ کی ہوئی ہے تو اس طرح کی سلیکشن کو ہم سیمپل کہیں گے, کے سیمپل کہیں گے. اگر ہم کے ایلیمنٹس سلیکٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول بی کالڈ اے کے سیمپل. اگر آرڈر میٹر کرتا ہے لیکن ریپیٹیشن ہم الاؤ نہیں کر رہے تو اس طرح کی سلیکشن کو ہم کہیں گے کے پرموٹیشنز. اچھا, اب آرڈر ڈز ناٹ میٹر کی سچویشن میں آ جائیں. اگر if order doesn't matter and repetition is allowed, then we call it a K selection. And if order doesn't matter and repetition is not allowed, then it is called K combination. اچھا, آج ہم نے وہ 2 کیسز کرنے ہیں جن میں کہ آرڈر میٹر کرتا ہے, یعنی ہم نے کے سیمپلز لینے ہیں اور کے پرموٹیشنز لینی ہیں. کے سیمپلز دوبارہ بتا دوں, کے سیمپلز وہ ہیں جن میں آرڈر میٹر کرتا ہے اور ہم ریپیٹیشن الاؤ کرتے ہیں. کے پرموٹیشنز وہ ہیں جن میں آرڈر میٹر کرتا ہے اور ریپیٹیشنز الاؤڈ نہیں ہیں. پہلے ہم کے سیمپل کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے کوشچنز کریں گے, دین وی شیل ڈیفائن کے پرموٹیشنز, اور اس کے لیے ہم جتنے بھی کچھ پرابلمس کریں گے. A K sample of a set of n elements is a choice of k elements taken from the set of n elements such that the order of elements matters and elements can be repeated. اچھا, کے سیمپل میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اس میں ہمیں وی ول بی پرووائڈیڈ اے سیٹ آف ایلیمنٹس اور اس میں سے ہم نے کے سیمپل بنانا ہوگا. اب چونکہ ریپیٹیشن کو ہم الاؤ کر رہے ہیں تو جو بھی ہمیں سیٹ دیا گیا ہے اس کے ایک ہی ایلیمنٹ کو ہم بار بار چوز کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ ہمارا سیمپل جو ہوگا دیٹ کین بی لارجر دین دا نمبر آف ایلیمنٹس ان دا سیٹ. یعنی اگر ہم لیٹس سے کہ اگر ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس کا سیٹ ہے اور اس میں سے ہم کے سیمپل لے رہے ہیں تو کے کین بی ایون 10, 4 سے بڑا بھی ہم لے سکتے ہیں. اس کا فارمولا جو ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, بڑا سمپل ہے. ہم نے ایگزامپل کے طور پہ ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس ہیں, ایلیمنٹس کو ہم لے دیتے ہیں, لیبل کر لیتے ہیں اے بی سی ڈی, اور اس کا ہم نے 3 سیمپل بنانا ہے. فار ایگزامپل 3 سیمپل کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے اس میں سے 3 ایلیمنٹس چوز کرنے ہیں. تو پہلے ایلیمنٹ کو ہم اے لے سکتے ہیں, بی لے سکتے ہیں, سی لے سکتے ہیں, یا ڈی لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایلیمنٹ کے لیے وی ہیو 4 چوائسیز. اسی طرح سیکنڈ ایلیمنٹ کے لیے بھی ہم ریپیٹیشن الاؤڈ ہے, تو ہم اے بھی لے سکتے ہیں, بی بھی لے سکتے ہیں, سی بھی لے سکتے ہیں, اور ڈی بھی لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ایلیمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس 4 چوائسیز ہیں, اور پھر تیسرے کے لیے بھی ہمارے پاس 4 چوائسیز ہیں. تو ٹوٹل نمبر پر ہمارے پاس چوائسیز آگے 4 into 4 into 4, دیٹ از 4 to the power 3. تو جنرل رول ہمارے پاس یہ ہو گیا کہ اگر n ایلیمنٹس ہیں اور n ایلیمنٹس کا ہم k سیمپل بنانا چاہتے ہیں, دین دا فارمولا ول بی دا نمبر آف k سیمپلز ول بی n to the power k. اچھا, اب اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ پرابلمس کرتے ہیں. How many possible outcomes are there when a fair coin is tossed 3 times? اچھا, اب اس میں پرابلم کو پہلے کلیئرلی دیکھ لیں کہ پرابلم میں ایز سچ سیمپل کا لفظ تو یوز نہیں ہوا, لیکن آپ نے خود ریئلائز کرنا ہے کہ اس میں ہمیں 3 سیمپلز کا پوچھا جا رہا ہے. ہم ایک کوائن کو ٹاس کرتے ہیں, تو ٹاس کرتے ہوئے یا تو ہیڈ آ جائے گا یا ٹیل آ جائے گا. اس پرٹیکولر پرابلم میں ہم نے 3 دفعہ کوائن کو ٹاس کرنا ہے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ تینوں دفعہ ہیڈ آ جائے یا تینوں دفعہ ٹیل آ جائے, یا ہمارے پاس یہ سچویشن ہو کہ پہلی دفعہ ہیڈ آئے, دوسری دفعہ ٹیل آ جائے, تیسری دفعہ اٹ کین بی اگین ہیڈ اور ٹیل. تو ہمارے پاس ہم نے اس طرح کا 3 کا جو سیمپل بنانا ہے, اس میں پہلا ایلیمنٹ جو ہے اٹ کین بی ہیڈ اور ٹیل. پھر دوسرا جو ہمارے پاس ہے ٹاس, اٹ کین ہیو این آؤٹ کم آف ہیڈ اور ٹیل. اسی طرح تیسرا جو ہمارا ٹاس ہے اٹ کین اگین ہیو اے آؤٹ کم آف ہیڈ اور ٹیل. تو ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ 2 ایلیمنٹس کا ہے, ہیڈ اور ٹیل, اور جو ہم سیمپل بنا رہے ہیں وہ 3 ایلیمنٹس کا ہے. ہم 3 سیمپل بنا رہے ہیں, 3 سیمپل بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ n از اکول ٹو 2 اینڈ k از اکول ٹو 3. تو جو ہمارے پاس آ جائے گا ٹوٹل نمبر آف k سیمپلز آئیں گے, اس صورت میں ٹوٹل نمبر آف 3 سیمپلز آئیں گے, دیٹ ول بی 2 to the power 3, یعنی 8 آ جائیں گے. اب اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس k سیمپلز آتے ہیں. جو 3 سیمپلز ہمارے پاس آئیں گے ان 3 ٹاسز آف اے کوائن, وہ آتے ہیں. پہلا ہے HHH, یعنی 3 دفعہ ہمارے پاس ہیڈ آ گیا. دین پہلی 2 دفعہ ہمارے پاس ہیڈ آیا, پھر تھرڈ ٹائم وی گیٹ اے ٹیل. پھر ہمارے پاس ہیڈ ٹیل ہیڈ ٹیل ہیڈ 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 ٹیل 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 ہیڈ ٹیل 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 ہیڈ, اور پھر 3 دفعہ ٹیل ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو یہ 8 ہمارے پاس آ جاتے ہیں پاسبل آؤٹ کمس وین وی ٹاس اے کوائن 3 times. اچھا, اگلے کوشچن جو ہے اس میں اٹ ول ہیو اے نمبر آف پارٹس. ہمیں ایک سیٹ دیا گیا ہوگا کنٹیننگ اے نمبر آف ڈیجٹس, اور ہم نے ان ڈیجٹس کو یوز کرتے ہوئے انٹیجرز بنانے ہوں گے. تو لیٹس سی دس کوشچن. ریپیٹیشن آف ڈیجٹس از پرمیٹڈ. How many 3-digit numbers can be formed from the 6 digits 2, 3, 4, 5, 7 and 9? اچھا, اب اس میں کلیئرلی ہمیں 6 ڈیجٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں, اور ہم نے ان 6 ڈیجٹس کو یوز کرتے ہوئے 3 ڈیجٹس نمبر بنانے ہیں. تو جب نمبرز بنائے جاتے ہیں تو کسی ڈیجٹ کو 2 دفعہ بھی لکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم 2 کو 2 دفعہ لکھ سکتے ہیں, پھر 3 لکھ دیں. 2 to 3 کین بی ون آف دا نمبرس. یا کسی ڈیجٹ کو 3 دفعہ بھی لکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس 5 از اے ڈیجٹ اویلیبل دیئر, تو 555 کین بی ٹیکن ایز اے نمبر. تو جب آپ اس طرح انٹیجرز بناتے ہیں تو ڈیجٹس کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس 6 ڈیجٹس آر اویلیبل, اور اس کے ہم نے 3 سیمپلز بنانے ہیں. بیسیکلی آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے یہ 3 سیمپلز کا k سیمپلز کا کوشچن ہے. تو ہمارا آنسر ہو جائے گا n to the power k, یعنی 6 to the power 3 which is 216. اچھا, اب اس کوشچن کا اگلا پارٹ دیکھتے ہیں. How many of these numbers are less than 400? وہی 6 ڈیجٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور اب ہم نے اس میں سے 3 ڈیجٹ نمبرز بنانے ہیں. کنڈیشن یہ لگا دی گئی ہے کہ all the numbers must be less than 400. تو 400 سے کم ہمارے پاس جو انٹیجر آئے گا اس میں کنڈیشن لازمی طور پہ یہ ہوگی کہ اس میں 100 کی ڈیجٹ کے اوپر 4 سے چھوٹا کوئی نمبر ہونا چاہیے. یعنی اس میں ہم 4 کو بھی یوز نہیں کر سکتے
اگر 4 کو ہم لیتے ہیں 100 کے پلیس کے اوپر تو جو ریزلٹنگ نمبر آئے گا دیٹ ول بی گریٹر دین 400. اور 5 کا بھی نہیں یوز کر سکتے یا اس سے بڑا کوئی بھی نمبر ہم یوز نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لازمی طور پہ 100 کی ڈیجٹ میں یا تو 2 لکھنا پڑے گا یا 3 رکھنا پڑے گا. تو اس طرح 100 کی ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں. آپ 10 کی ڈیجٹ کے لیے باقی کے ہم کوئی بھی 6 میں سے کوئی بھی چوائس لے سکتے ہیں. تو 10 کی ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس 6 چوائسیز ہیں. اسی طرح 1 کی ڈیجٹ کے لیے بھی ہمارے پاس 6 چوائسیز ہیں. تو ٹوٹل نمبر آف چوائسیز ہمارے پاس آگے 2 ملٹیپلائڈ بائی 6 ملٹیپلائڈ بائی 6 اور یہ نمبر آ جاتا ہے 72. اچھا اس کے سی پارٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ان انٹیجرز میں سے کتنے نمبر ایون ہیں. اب ایون کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی انٹیجر ایون ہو تو اس کی 1 کی ڈیجٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی ایون نمبر. 1 کی ڈیجٹ میں 2 آ سکتا ہے, 4 آ سکتا ہے, 6 آ سکتا ہے, 8 آ سکتا ہے, یہ 0 آ سکتا ہے. اب ہمارے پاس نمبر وہی ہیں جو ہمارے 6 نمبر گیون ہیں, انہیں کو ہم نے لینا ہے. دا نمبرز آر 2, 3, 4, 5, 7 اینڈ 9. ان میں سے ہم ایون بنانے کے لیے 1 کی ڈیجٹ پہ لازمی طور پہ یا تو ہم 2 رکھیں گے یا ہم 4 رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کی ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں اور باقی کے ڈیجٹ جو ہیں 10 کی ڈیجٹ اور 100 کی ڈیجٹ کے لیے ہم کوئی بھی نمبر یوز کر سکتے ہیں ان 6 گیون نمبرز میں سے. تو اس طرح ہمارا جو آنسر ہوگا دیٹ ول بی 2 ملٹیپلائڈ بائی 6 ملٹیپلائڈ بائی 6. تو اگین وی ہیو 72 نمبرز ان دس کیس ایز ویل, کہ ہمارے پاس 72 ایون نمبرز آئیں گے. اچھا ایک چیز میں یہ چاہتا ہوں آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ ہم نے پچھلا جو کوشچن کیا تھا بی پارٹ, اس میں پہلے ہم نے 100 والی ڈیجٹ کو ڈیسائیڈ کیا تھا. بی پارٹ میں کہا گیا تھا کہ ہم نے وہ نمبرز لینے ہیں وچ آر لیس دین 400 اور اس طرح ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے 100 والی ڈیجٹ میں لازمی طور پہ ایسا ڈیجٹ یوز کرنا ہے وچ از لیس دین 4 اور پھر باقی ڈیجٹس کو ہم نے کر لیا. اب ہم نے جو سی پارٹ کیا ہے اس میں چونکہ ایون نمبرز تھے تو 1 والے ڈیجٹ کے بارے میں پتا ہے کہ ہم یہاں پہ 2 لے سکتے ہیں یا 4 لے سکتے ہیں. تو 1 والے ڈیجٹ کو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا. ہم دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے تھے, یعنی ہم ایون نمبرز کو معلوم کرنے کے لیے پہلے 100 کے ڈیجٹ کو چوز کریں, پھر 10 کی ڈیجٹ کو چوز کریں اور آخر میں ایون نمبر کے ڈیجٹ کو چوز کریں. اٹ واز آلسو پاسبل, لیکن بعض اوقات یہ اس طریقے سے کوشچن کو کرنے سے اٹ بیکمز مور کمپلیکیٹڈ. تو آپ نے جب بھی کوشچن ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کا جو آپ کو کلیئرلی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا میتھڈ جو ہے, کون سا الگوریدم یا کون سا میتھڈ جو ہے وچ از مور ایفیشینٹ. تو اگر آپ اچھے الگوریدم کو, اچھے میتھڈ کو یوز کریں گے دین یو ول بی ایبل ٹو ریچ دا کوشچن آنسر رادر کوئکلی اور آپ کو ایررز کے بھی نسبتاً کم چانسز ہوں گے. اچھا اب ڈی پارٹ میں پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ مینی آف دیز نمبرز آر آڈ. تو آڈ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یونٹ والی ڈیجٹ ہے وہ لازمی طور پہ آڈ ہونی چاہیے. اب جو ہمیں 6 نمبرز دیے گئے ہیں ان میں سے 4 ایسے ہیں جو کہ آڈ نمبرز ہیں, آڈ ڈیجٹس ہیں. تو آپ کے لیے آڈ ڈیجٹ کے لیے یونٹ والی ڈیجٹ کے لیے یو ہیو 4 چوائسیز. تو باقی ڈیجٹس کے لیے اسی طریقے سے 6 چوائسیز ہیں فار ایچ. تو اس طرح ہمارا آنسر ہو جائے گا 4 into 6 into 6. اچھا فائنل پارٹ میں اس نے کہا یہ پوچھا گیا ہے کہ ہم نے ایسے ان انٹیجرز کو کاؤنٹ کرنا ہے آؤٹ آف دیز انٹیجرز وچ آر ڈویزبل بائی 5. تو 5 سے وہ انٹیجرز ڈویزبل ہوتے ہیں جن کا یونٹ ڈیجٹ یا تو 0 یا 5 ہو. اب ہمارے پاس جو 6 گیون نمبرز ہیں ان میں 0 کوئی شامل نہیں ہے, صرف 5 شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونٹ ڈیجٹ کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے. تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا 1 into 6 into 6 which is 36. اچھا اگلا کوشچن جو ہے وہ بھی اسی طرح بڑا سمپل ہے. لیٹس سی دس کوشچن. A box contains 10 different colored light bulbs. Find the number of ordered samples of size 3 with replacement. اچھا یہ کوشچن سالو کرنا نسبتاً آسان ہے کہ اس نے خاص طور پہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم سیمپلز میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس میں ہمارے پاس 3 سیمپلز میں ایکچولی وی آر انٹرسٹڈ ان 3 سیمپلز. تو آنسر ہمارا آ جائے گا 10 to the power 3 which is equal to 1000. تو اس کا آنسر بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, 1000 اس کا آنسر ہوگا. اچھا رائٹ, اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. A multiple choice test contains 10 questions. There are 4 possible answers for each questions. How many ways can a student answer the questions on the test if every question is answered? How many ways can a student answer the questions
on the test if the student can leave answers blank. اچھا اس میں ہمیں ایکسپلسٹلی کیس سیمپل کی بات نہیں کی گئی, لیکن آپ کیئرفلی آپ دیکھیں تو کوشچن کے سیمپلز کا ہی آپ کے پاس مل رہا ہے کہ آپ کے پاس چوائس کیا ہے. پہلے پارٹ کے لیے 4 چوائسیز ہیں, آپ یا تو اے کو ٹک کر دیں یا بی کو ٹک کر دیں یا سی کو یا ڈی کو. تو کل ہمارے پاس 10 کوشچنز ہیں. تو ہر کوشچن کے لیے ہمارے پاس اسی طریقے سے ہر کوشچن میں ہم اے کو ٹک کر سکتے ہیں یا بی کو یا سی کو یا ڈی کو, اسی طرح دوسرے کوشچن کو بھی اے کو, بی کو اور سی کو. اچھا تو اس کو اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو ہم نے 10 سیمپلز بنانے ہیں. تو ہمارا جو آنسر ہوگا دیٹ ول بی 4 to the power 10. اچھا دوسرے پارٹ میں چوائسیز کو انکریز کر دیا گیا ہے. پہلے پارٹ میں تو یہ تھا کہ کوئی بلینک نہیں چھوڑنا, آپ نے لازمی طور پہ اے کو ٹک کرنا ہے یا بی کو ٹک کرنا ہے یا سی کو یا ڈی کو. لیکن دوسرے پارٹ میں یہ کہا ہے کہ اٹس پاسبل فار اے کینڈیڈیٹ ٹو لیو اے چوائس بلینک. تو اب ہمارے پاس 5 چوائسیز آ گئے ہیں. تو اب ہم نے 10 سیمپلز ہی بنانے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس جو ایلیمنٹس اویلیبل ہیں ان سیمپلز کے لیے دے آر 5, اے بی سی ڈی اور بلینک. تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا 5 to the power 10 which is a large number. اچھا اب ہم کے پرموٹیشنز کی بات کرتے ہیں. پہلے میں کے پرموٹیشنز کو فارملی ڈیفائن کرنے سے پہلے ایگزامپل سے تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ لیٹس سے وی ہیو اے سچویشن ان وچ دیر آر 5 فرینڈس اور وہ تصویریں اتارنا چاہتے ہیں. تصویریں اس طریقے سے کہ 3 لوگوں کا گروپ بنائیں گے اینڈ دے ول فارم اے فوٹوگراف. اب اس میں دیکھیں کہ آرڈر بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اٹ بیکمس امپورٹنٹ دیٹ ہو اسٹینڈز آن دا لیفٹ اینڈ ہو اسٹینڈز آن دا رائٹ. جب آپ 3 کی فوٹوگراف بنائیں گے تو لیفٹ پہ کون کھڑا ہو رہا ہے, رائٹ پہ کون کھڑا ہو رہا ہے, مڈل پہ کون کھڑا ہو رہا ہے. اٹ بیکمس امپورٹنٹ. لیکن اب ریپیٹیشن الاؤ نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کا جو دا پرسن ہو اسٹینڈنگ آن دا رائٹ کی ناٹ آلسو بی اسٹینڈنگ آن دا لیفٹ. تو ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہماری پرابلم بنے گی یہ پرموٹیشن کی پرابلم ہوگی, اور اس طرح کی سچویشن کے لیے ہمارے پاس وی ہیو اے ڈفرنٹ فارمولا. A k permutation of a set of n elements is a selection of k elements taken from the set of n elements such that the order of elements matters but repetition of the elements is not allowed. The number of k permutations of a set of n elements is denoted by pnk اور npk. یہ اس کی نوٹیشنز ہیں بٹ ٹپیکلی. اچھا اب ایک چیز یہاں پہ بھی میں ریمارک کے طور پہ دے دوں کہ اب چونکہ ہم نے ریپیٹیشن الاؤ نہیں کرنی تو جو ہمارا سیمپل کا سائز ہوگا, جو ہمارا سلیکشن جو ہوگی, اس میں زیادہ سے زیادہ اتنے ہی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ایکچوئل سیٹ پہ موجود ہیں. تو اس طرح k کی ویلیو جو ہے اٹ ول بی آلویز لیس دین اور اکول ٹو n. اور اگر k کی ویلیو n کے برابر آ جائے تو ہم k پرموٹیشن کہنے کی بجائے ہم پرموٹیشنز آف n تھنگس کہہ دیتے ہیں. تو جب کہا جائے کہ پرموٹیشن آف n تھنگس تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سلیکشن کر رہے ہیں وہ پورے کے پورے ایلیمنٹس کے لیے کر رہے ہیں, k بھی n کے برابر ہم لے رہے ہیں. اب k پرموٹیشنز کے لیے فارمولا ہم نے k سیمپل کے لیے فارمولا بنایا تھا وچ واز ویری سمپل. اسی طریقے سے k پرموٹیشنز کے لیے بھی بڑی آسانی کے ساتھ فارمولا بنایا جا سکتا ہے. اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سیٹ میں n ایلیمنٹس ہیں اور ہم نے اس میں سے k پرموٹیشنز بنانی ہے. تو پہلے ایلیمنٹ کے لیے وی ہیو n چوائسز, پھر دوسرے ایلیمنٹ کے لیے وی ہیو n-1 چوائسز, تیسرے ایلیمنٹ کے لیے وی ہیو n-2 چوائسز, اور فائنلی kth ایلیمنٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے n-k+1 چوائسز. تو اس طرح ٹوٹل نمبر آف چوائسز آ جائیں گے n into n-1 into n-2 up to n-k+1. یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور اس ایکسپریشن کو اگر ہم فیکٹوریل نوٹیشن یوز کرنا چاہیں تو اس کو زیادہ کمپیکٹ فارم میں لکھا جا سکتا ہے. اس طرح اس کو ہم لکھ سکیں گے pnk is equal to n into n-1 into n-2 so on up to n-k-1, and this is equal to, actually ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, it can be written as n factorial over n-k factorial. اچھا اب ہم کچھ پرموٹیشنز کی کوشچنز کرتے ہیں. How many 2 permutations are there of 4 elements w, x, y, z?
تو اب اس میں n4 کے برابر ہے اور k2 کے برابر ہے, یعنی وی وانٹ ٹو فائنڈ p42 اینڈ اکارڈنگ ٹو فارمولا دس از اکول ٹو 4 فیکٹوریل اوور 4 مائنس 2 فیکٹوریل, اور یہ سمپلیفائی ہو جائے گا, دس از اکول ٹو 4 انٹو 3 وچ از 12. اور ان ساری کی ساری پرموٹیشنز کو ہم لسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ پرموٹیشنز آ جائیں گی WX, WY, WZ, جس میں کہ ہم نے W کو پہلا ایلیمنٹ لیا ہوا ہے, پھر XW, XY, XZ, یہاں ہم نے X کو پہلا ایلیمنٹ لیا ہوا ہے, پھر YW, YX, YZ, اور فائنلی ZW, ZX, ZY. اچھا, اس سمبل کو زیادہ اچھی طرح سمبل پرموٹیشن کا جو سمبل ہے PNK, اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی 3-4 ایکسرسائز کرتے ہیں. فائنڈ P83, P88, P81, P68, یہ 4 ہم نے ویلیوز معلوم کرنی ہے. P83 آ جائے گا 8 فیکٹوریل اوور 8 مائنس 3 فیکٹوریل, اور اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں, دس از اکول ٹو 336. P88 از اکول ٹو 8 فیکٹوریل اوور 8 مائنس 8 فیکٹوریل, اس میں ڈینومینیٹر میں 0 فیکٹوریل آ رہا ہے, وچ از اکول ٹو 1. So this simplifies to 8 factorial, which is equal to 40,320. اور third ہے P81, which is equal to 8 factorial over 8 minus 1 factorial, and it simplifies to 8. Part D جو actually trick question ہے, اس میں n کی ویلیو k سے کم ہے, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ n کی ویلیو کبھی بھی k سے کم ہم نہیں رکھ سکتے, تو P68 is not defined since the second integer cannot exceed the first integer. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو آپ نوٹ کریں کہ P83 کو ہم نے ایویلویٹ کیا تھا, تو P83 میں فارمولے کے مطابق یہ آتا ہے 8 فیکٹوریل اوور 8 مائنس 3 فیکٹوریل. اب 8 مائنس 3 فیکٹوریل بیکمس 5 فیکٹوریل, اور یہ نیومریٹر کے 5 فیکٹوریل کو کینسل کر دیتا ہے, اینڈ اٹ سمپلیفائز ٹو 8 انٹو 7 انٹو 6. تو ایک پیٹرن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں کہ انسٹیڈ آف یوزنگ دا فارمولا آپ P83 اگر لکھنا چاہتے ہیں تو P83 is equal to 8 into 7 into 6. تو اس میں 3 فیکٹرز لیں گے آپ. تو اسی ان جنرل ہمارے پاس اگر P104 لے رہے ہیں تو P104 will be equal to 10 into 9 into 8 into 7. ہم 10 سے شروع کریں گے اور 4 ٹرمز کے بعد ہم ختم کر دیں گے. تو ان جنرل اگر ہمارے پاس PNK ہے تو ہم n سے شروع کریں گے اور 8 k فیکٹرز کے بعد ہم پھر اس کو کلوز کر دیں گے. تو یہ جو پروسیجر ہم اکثر یوز کریں گے اگلی کوشچنز میں, کہ بجائے اس کے کہ فارمولے کو ہم یوز کریں, یہ ٹیکنیک جو ہے یہ نسبتاً زیادہ آسانی سے ہمیں ویلیو دے دیتی ہے. اب اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. فائنڈ دا ویلیو آف n given that Pn2 is equal to 72, اور بی پارٹ ہے Pn4 equal to 42 into Pn2. Pn2 کو لکھ سکتے ہیں ہم n into n minus 1, تو اس طرح ایکویشن بن جاتی ہے n into n minus 1 equal to 72. This becomes actually a quadratic equation, اور اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. This gives you the value of n 9 and minus 8. Minus 8 is not allowable. ہم اس طرح کی نوٹیشنز میں ہم نیگیٹو نمبرز نہیں لیتے, n کی ویلیو کو ہم مائنس نہیں لے سکتے, تو اس کا آنسر ہو جائے گا 9 کے برابر. اچھا, بی پارٹ میں گیون ہے کہ Pn4 is equal to 42 into Pn2. تو Pn4 کو لکھنے کے لیے ہم وہی یوز کرتے ہیں طریقہ, انسٹیڈ آف یوزنگ دا فارمولا ہم اس کو لکھتے ہیں n سے شروع کرتے ہیں, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, 4 ٹرمز کے بعد اس کی پوری ویلیو آ جاتی ہے. دس از اکول ٹو 42 ملٹیپلائڈ بائی Pn2, اور Pn2 کو لکھا جا سکتا ہے n into n minus 1. اب اس میں سے کچھ ٹرمز کینسل ہو جاتی ہیں, اینڈ دس اگین بیکمز اے کوڈریٹک اکویشن, اور اس میں n کی ہمارے پاس 2 ویلیوز آ جاتی ہیں 9 and minus 4. اگین وی نیگلیکٹ دا نیگیٹو ویلیو اینڈ دا آنسر از 9. اچھا, اسی طرح کی ہم اور ایکسرسائز کرتے ہیں which will provide you further practice of this symbol P and K. Prove that for all integers n greater than or equal to 3, Pn plus 1 3 minus Pn3 is equal to 3 times Pn2. اب اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کو پہلے ہم لے لیتے ہیں, اور Pn plus 1 3 minus Pn3 اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. پہلے Pn plus 1 3 کے لیے ہمارے پاس 3 ٹرمز آ جائیں گی, n plus 1 into n into n minus 1,
اور Pn3 کے لیے بھی 3 ٹرمز آ جائیں گی, n انٹو n مائنس 1 انٹو n مائنس 2, اور آفٹر فیو سمپلیفیکیشنس مینیپولیشن کے بعد آپ کے پاس یہ ایکسپریشن آ جائے گا 3n انٹو n مائنس 1. اب رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھ لیں, رائٹ ہینڈ سائڈ از 3 انٹو Pn2, اور Pn2 کو ہم لکھ سکتے ہیں n انٹو n مائنس 1, تو اس طرح لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہو جاتی ہے, اینڈ دا ریزلٹ فالوز. اچھا, اب اس سمبل کو ہم یوز کرتے ہوئے کچھ پرموٹیشنز کے کوشچنز کرتے ہیں کہ پرموٹیشن کے. تو پہلا کوشچن ہے, ہاؤ مینی ویز کین 5 آف دا لیٹرز آف دا ورڈ الگورتھم بی سلیکٹڈ اینڈ ریٹن ان اے رو, اور بی پارٹ ہے, how many ways can 5 of the letters of the word algorithm be selected and written in a row if the first 2 letters must be th. اچھا, algorithm کے آپ لیٹرز کو کاؤنٹ کریں, there are 9 letters in all, اور یہ سارے کے سارے ڈسٹنکٹ ہیں, ان میں سے کوئی بھی ریپیٹ نہیں ہو رہا. تو ان میں سے ہم نے 5 سلیکٹ کرنے ہیں, اور پھر ان کو رو میں لکھنا ہے. تو آرڈر ول میٹر, preparation will not be allowed. تو یہ کلیئرلی P95 اس کی ویلیو آ جائے گی, اور P95 کو آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب بی پارٹ میں اس کوشچن کو سلائٹلی موڈیفائی کر دی گیا, وہی الگوریدم کا لفظ ہے کنٹیننگ 9 لیٹرز, اور اس سے ہم نے 5 لیٹرز کا ایک ورڈ بنانا ہے, اس کو وی آر گوئنگ ٹو رائٹ دیٹ ان اے رو, اور یہ کہا گیا کہ ٹی ایچ کو پہلے 2 لیٹرز کے طور پہ ہم نے لازمی طور پہ لینا ہے. تو پہلے 2 لیٹرز کے لیے تو ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے, تو ٹی ایچ ہم نے لازمی طور پہ لینا ہے. باقی کے 3 لیٹرز ہیں وہ ہم الگوریدم کے جو باقی 7 لیٹرز ہیں, ٹی ایچ کے علاوہ جو 7 لیٹرز ہیں, ہم لے سکتے ہیں. تو باقی کے 3 لیٹرز کے لیے ہمارے پاس چوائسیز ہیں P73. تو اس طرح ہمارا آنسر آ جائے گا بی پارٹ کے لیے 1 انٹو P73, اور اس کو آپ ایویلویٹ کر لیں, دیٹ ول پرووائڈ یو دا آنسر. اچھا, اگلی ایکسرسائز بالکل سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. فائنڈ دا نمبر آف ویز دیٹ اے پارٹی آف 7 persons کین ارینج themselves in a row of 7 chairs. ہم نے پورے کے پورے 7 جو لوگ ہیں پارٹی میں, ان سب کو ارینج کرنا ہے ان چیئرس. تو بیسیکلی یہ 7 permutations کا کوشچن آ گیا ہے, P77 which is equal to 7 factorial over 7 minus 7 factorial which is again equal to 7 factorial. تو that will be the answer. اچھا, اگلی ایکسرسائز جو اس نوعیت کی ہے کہ ڈبیٹنگ ٹیم consists of 5 people, جن میں سے 3 بوائز ہیں اور 2 گرلز ہیں, اور ہم نے ان کو ارینج کرنا ہے سو دیٹ بوائز سٹ ٹوگیدر اینڈ گرلز سٹ ٹوگیدر. اب ہمارے پاس سچویشن یہ ہوگی کہ یا تو ہم بوائز کو تینوں کو لیفٹ پہ بٹھا دیں اور گرلز کو رائٹ پہ بٹھا دیں, یا پھر یہ ہے کہ دونوں گرلز کو ہم لیفٹ پہ بٹھا دیں اور تینوں بوائز کو ہم رائٹ پہ بٹھا دیں. تو ان دونوں کو ہم علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ کرتے ہیں ان کی پاسبلٹیز کو, دین وی ول ایڈ اپ دا پاسبلٹیز. تو اگر تینوں بوائز لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں تو دے آر گیٹ 3 فیکٹوریل پاسبلٹیز, اور 2 گرلز کے لیے ہمارے پاس 2 فیکٹوریلز آ جائیں گی. تو اس طرح پاسبلٹیز آ گئی 3 فیکٹوریل انٹو 2 فیکٹوریل. اور اسی طریقے سے اگر گرلز کو لیفٹ پہ بٹھایا جاتا ہے وی ہیو 2 فیکٹوریل انٹو 3 فیکٹوریل پاسبلٹیز, اور ان دونوں کو اب ایڈ کریں گے اینڈ دس ول گیو یو دا آنسر. اچھا, اب یہ اگلی ایکسرسائز بھی پچھلی ایکسرسائز سے ملتی جلتی ہے. ہمارے پاس 3 طرح کی کتابیں ہیں سائز کے لحاظ سے. دیر آر لارج بکس, دیر آر میڈیم بکس, اینڈ دیر آر اسمال بکس. تو ان فیکٹ دیر آر 5 لارج بکس, 4 میڈیم بکس اینڈ 3 اسمال بکس. اچھا, اب ان بکس کو ہم نے اس طریقے سے ارینج کرنا ہے سو دیٹ بکس آف دا سیم سائز آر آلویز ٹوگیدر. تو لارج بکس ول بی always together, medium books will be always together, and small books will be together. تو since there are 5 large books, تو 5 factorial choices ان کے لیے آگے, اور ہمارے پاس 4 medium books ہیں تو 4 factorial choices ان کے لیے آگے, then 3 factorial choices ہمارے پاس آگے for the small books. اچھا, اب ہم جیسے اب یہ کر سکتے ہیں, یہ بھی ہم دیکھنا ہوگا کہ ان choices کے بعد ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم لارج بکس کو لیفٹ پہ رکھیں, میڈیم بکس کو درمیان میں رکھیں, اور اسمال بکس کو رائٹ پہ رکھیں, یا اس کو اور ترتیب بنا دیتے ہیں, لارج بکس کو ہم رائٹ پہ کر دیں, میڈیم کو لیفٹ پہ کر دیں, ایٹسٹرا, درمیان میں ہم چھوٹی کر دیں. تو یہ ساری چوائسیز جو ہیں یہ بھی ہمیں 3 فیکٹوریل چوائسیز دیتی ہیں. تو اس طرح ہمارا جو ٹوٹل آنسر ہوگا اس کا نمبر آف چوائسیز ہوں گے دیٹ ول بی 5 فیکٹوریل انٹو 4 فیکٹوریل انٹو 3 فیکٹوریل انٹو 3 فیکٹوریل, اینڈ دس ول بی دا آنسر فار دس پرابلم. اوکے, آج کے لیے میرا خیال ہے اٹس انف فار ٹوڈے. ہم جو اگلا لیکچر کریں گے نیکسٹ ٹائم, اس میں ہم نے وہ سچویشن دیکھنی ہے جبکہ آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہوگا.
آج ہم نے وہ دونوں کیسز کنسیڈر کیے when the order is important. تو اب ہم نے وہ 2 کیسز کرنے ہیں جبکہ آرڈر از ناٹ امپورٹنٹ. ہم ایک کیس میں ہم ریپیٹیشن کو الاؤ کریں گے اور دوسرے کیس میں ہم ریپیٹیشن کو الاؤ نہیں کریں گے. ایک کیس کو ہم کہیں گے کیس سلیکشن اور دوسرے کو ہم کہیں گے کہ کمبینیشن, اور اس کے ہم وی شیل ڈو اے نمبر آف کوسچنز آف دیٹ. اینڈ آئی تھنک آئی ول سے گڈ بائے ٹو یو فار ناؤ اینڈ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم.